السلام علیکم ناظرین، موجود ہیں ممتاز اسکالر ممتاز عالم دین پروفیسر وسیم فیضی صاحب، جو کہ ہمارے جو ہے اسلامک اینکر بھی ہیں، پروگرامز بھی کرتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہوں گے کہ محرم الحرام کی یہ جو 10 ایام ہیں ان کی نسبت سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ انہوں نے میدان کربلا میں اپنے اور اپنے خاندان کے ساتھ جس عظیم قربانی اور ایثار کا مظاہرہ کیا ہے، قیامت تک جو ہے اس کی ہمیں مثال نہ پیچھے نظر آتی ہے نہ آگے ملے گی۔ یعنی یہ خاص نقطہ یہ اب ظاہر ہے اس کو شہرت دوام حاصل ہے کہ شہدائے کربلا پر جو مصائب آئے ہیں ان کے لیے زمین کو تنگ کر دیا گیا۔ اس وقت جو ہے نا اطراف و اکناف کے اندر اگر آپ وہاں دیکھیں کہ سب کو کھانا میسر ہے، پانی میسر ہے، اگر آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے وہاں تھے، علی اصغر جیسے وہاں معصوم موجود ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے آپ کے شہزادے علی اکبر جیسے وہ موجود ہیں، ان پر پانی جو ہے نا بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا۔ تو یہ مسلمانان عالم جہاں جہاں پر بھی جو ہے یہ اہتمام کرتے ہیں سبیلوں کا یا خیرات کرتے ہیں، یہ دیگیں پکا کر غریبوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں، پہلی نسبت یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اصال ثواب انہیں کیا جائے، دوسرا اسے یاد کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی اور ان کے خاندان پر کس طرح سے مصیبت پیش آئی، کس طرح سے تنگی انہیں ہوئی۔ لہٰذا اصال ثواب کے ساتھ ساتھ کہ اب جو ہے نا کسی پر جس کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے، جس کے لیے شہادت دی ہے، ایک تو دین کے لیے دی، نظام اسلام کا غالب آ جائے، دوسرا یہ اب کسی کے لیے جو ہے نا پیاس نہ رہے، اس لیے سبیلیں لگا لگا کر جو ہے نا ان کی یاد میں کہ جنہیں پانی نہ ملا تھا اور ان کی یاد کے اندر آج سب کو پانی پلایا جا رہا ہے، جن کے لیے کھانا تنگ کر دیا گیا تھا، کھانے پینے کا کچھ نہ رکھا گیا، انہوں نے جو ہے نا حضور کی اس امت کے لیے قربانی دی، حضور کے نظام کے لیے قربانی دی۔ تو آج جو ہے نا ان کے نام پر اصال ثواب کرتے ہوئے غریبوں کو جو ہے نا یہاں کھانا کھلایا جا رہا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی خاطر سب سے بڑی قربانی دی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دین ہے، یہ محمدی الاصل ہے، مگر یہ حسینی البقا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو اگر آپ بیچ میں سے مائنس کر دیں تو اسلام کا اصل چہرہ آج مسخ ہو جائے گا، وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ اگر آج اسلام اپنی اصل شکل کے ساتھ موجود ہے اور دنیا کے اندر پھلتا پھیلتا پھولتا جا رہا ہے، اور اس وقت آپ دیکھیں کہ آگے بڑھ کر دنیا کا سب سے بڑا جو ہے دین بننے جا رہا ہے، تو اس کے اندر یقیناً سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے خاندان کا لہو شامل ہے۔ گلشن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یزید اور اس کے حواریوں نے جو وہاں پر شہید کیا تھا، وہ سارا پس منظر اس کے اندر شامل ہے۔ اب وہ کس طرح سے ہوا، اس کو دیکھنے کے لیے ایک جہت تو یہ ہے کہ ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ام المومنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ ان کے گھر تشریف فرما ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو ہے نا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے، لہذا اندر کوئی نہ آئے۔ تو اسی دوران جو ہے وہاں پر آقا کے شہزادے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ تشریف لاتے ہیں، تو وہ انہیں روکتی ہیں، ام المومنین ام سلمہ کے اندر نہ جائیں۔ تو وہ رونے لگ جاتے ہیں، جب رونے لگ جاتے ہیں تو پھر وہ انہیں اندر جانے دیتی ہیں، تو وہ حضور علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں جب وہاں دیکھتی ہوں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین کو سینے کے ساتھ لگا کر لپٹا کر زاروں قطار رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس ابھی فرشتہ آیا ہے، اور فرشتے نے آ کر جو ہے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے اس شہزادے کو شہید کر دیا جائے گا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں آج جب ہم روتے ہیں تو یہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں، ان کے خاندان کی یاد میں روتے ہیں، ایک زاویہ تو یہ ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ان کی شہادت بعد میں ہوئی، ان کی شہادت پر میرے آقا پہلے روئے ہیں وہاں پر، اور کئی بار روئے ہیں، اور اس لیے یہ جو رونا ہے آنکھوں سے آنسوؤں کا آنا ہے ان کی یاد کے اندر، یہ دراصل یوں سمجھ لیجئے کہ گویا آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر اس کے بعد حضور نے مٹی انہیں دی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کے ہاں آرام فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور جب بیدار ہوئے تو آنکھوں سے آنسو تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ما یبکی یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ میں ابھی خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، اور مجھے جو ہے نا کربلا کی مٹی لا کر دی گئی ایک شیشی کے اندر،
اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین سیدہ سلمہ سلام اللہ علیہ، ام سلمہ سلام اللہ علیہ ان کو دی، اور فرمایا اسے دیکھتی رہنا دیکھتی رہنا، جب دیکھنا کہ یہ مٹی خون میں بدل گئی ہے سمجھ لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر یہاں یہ نقطہ بھی بہت غور طلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے حوالے سے دیگر ازدواج میں سے کسی اور کو مٹی کیوں نہ دی، کسی اور کو شیشی کیوں نہ دی؟ تو نقطہ اس کے اندر یہ پنہا ہے کہ ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے 61 ہجری جو ہے، جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شہادت ہوتی ہے 61 ہجری کے اندر، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کربلا کی سرزمین پر شہید کیا جا رہا ہے، اس وقت آقا کی ازدواج میں سے سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ وہ حیات تھیں، تو جنہوں نے اس وقت زندہ ہونا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی بھی فرما رہے ہیں اور وہ مٹی اور وہ شیشی ان کو عطا بھی کر رہے ہیں۔ پھر سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ 61 ہجری میں سو رہی تھی، میں نے خواب میں دیکھا تو آقا کے چہرے کو گرد آلود پایا، بال بکھرے ہوئے پائے اور آنکھوں میں آنسو دیکھے، تو میں نے اب پھر خواب میں حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں اور میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آقا کے ہاتھ میں شیشی ہوتی ہے، اس میں خون ہوتا ہے، تو وہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ میرے بیٹے حسین کا خون ہے، ھذا دم الحسین واصحابہ، کہ یہ میرے بیٹے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں کربلا سے اس شیشی میں جمع کر کر لا رہا ہوں۔ اور سیدہ کہتی ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی اور جب میں بیدار ہوئی دوڑی گئی وہ جو حضور نے شیشی دی تھی جس میں مٹی تھی، میں نے جب اس شیشی کو اٹھایا تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ جو ہے نا اس کے اندر خون بنا ہوا ہے۔ اب میں انتظار کرتی، قافلوں سے پوچھتی رہی، آنے والوں سے، حتیٰ کہ کچھ عرصے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ واقعتاً امام حسین علیہ السلام کو اسی دن شہید کر دیا گیا تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر ان کے بتایا تھا کہ جو ہے نا میرے بیٹے امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ یعنی یہ وہ پس منظر ہے جس کا تعلق جو ہے نا احادیث طیبہ کے ساتھ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئیوں کے ساتھ ہے، گویا کہ ان کی شہادت سے دراصل رسول اللہ کی پیشین گوئی بھی پوری ہوتی ہے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا قیامت تلک آگے نگاہ آقا ڈالتے ہیں تو اسے تک رہے ہیں اور امت کو اس بارے میں آگاہ کر رہے ہیں، اور ان میں سے جو بڑی نشانیاں آقا نے بتائی ان میں سے ایک یہ تھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو نام نہاد کلمہ گو انہیں کیا کر دیں گے؟ شہید۔ فلسفہ شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بہت واضح ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے لیے نہیں نکلے تھے، یہ یاد رکھ لیں، وہ دین کے لیے نکلے ہیں، اسلام کے لیے نکلے ہیں کہ تخت کے اوپر جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین آ جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض کوئی رسمن نہیں ہے کہ صرف کوئی رسمی خاکہ دینے کے لیے، محض اگر اسلام اگر نمازوں کا نام ہوتا، روزے کا نام ہوتا، حج کا یا اس کا، تو امام حسین مدینہ میں بیٹھے رہتے، نمازیں تو وہ پڑھ رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ میں رہتے، وہاں وہ روزے بھی رکھ رہے تھے، وہاں مکہ کے اندر تشریف لائے تھے، اور آپ دیکھ کو جو ہے نا وہاں سے چلے گئے، حرم کو چھوڑ دیا تاکہ یہاں خون ریزی نہ ہو، حج تو ہو رہا تھا۔ اگر محض ان رسومات کا نام ہوتا اسلام تو امام حسین کبھی بھی نہ نکلتے۔ دراصل بات یہ ہے کہ علائی کلمت الحق کا نام اسلام ہے۔ اسلام اپنے ہونے کے اندر پورا نظام چاہتا ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ وہ ہے جس نے اس رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس نظام کو، اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، تو یہ غلبہ چاہتا ہے۔ تو اب یہ تھا کہ رسول اللہ کی سنت کیا تھی؟ آپ ریاست مدینہ کے سربراہ تھے، آپ دیکھیں اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی سنت کیا تھی؟ آپ جو ہے نا ریاست کے سربراہ رہے، سیدنا فاروق اعظم ریاست کے سربراہ رہے، سیدنا عثمان غنی ریاست کے سربراہ رہے، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ وہ ریاست کے سربراہ رہے، پھر امام حسن علیہ السلام 6 ماہ وہ بھی رہے، یہاں تک خلافت ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب نظام صحیح تھا تو یہ بیٹھے تھے تمام لوگ اکابرین، کسی نے، لیکن جب یزید بدبخت برسر اقتدار آیا، تخت پر آیا، اب جو ہے نا اس نے اسلام کو مسخ کرنا شروع کر دیا، کھلے عام شرابیں چل رہی تھیں، ٹھیک ہے، رشتوں کو پامال کیا جا رہا تھا، زنا عام ہو رہا تھا، سٹیلی جو ہے نا بہنوں کے ساتھ وہاں اس نے اس کی اجازت دے رکھی تھی، الغرض بہت سارے خرافات تھیں جو اس کے دور کے اندر بالکل عیان تھی۔ اب ایسے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جیسے بندے کا خاموش رہنا، اگر وہ بیٹھے رہتے خاموش رہتے تو پھر لوگ جو ہے نا اسے بھی جو ہے نا کیا سمجھتے،
یزید کو بھی علامت سمجھتے، وہ کہتے ہیں ہاں اس کے کام بھی ٹھیک ہیں کیونکہ یہ اس پر بیٹھا ہے. تو نظام مسخ ہو رہا تھا، اسلام مسخ ہو رہا تھا، وہ اسلام کے چہرے کو جو ہے نا مسخ کر رہا تھا یزید. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اس کا بعد کا بھی پہلو دیکھیں نا، اس کے اندر بھی وہ چیزیں، 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو یزید کے نامہ اعمال سے کبھی نہیں نکلیں گے. ایک واقعہ کربلا جس کے اندر خاندان نبوت کو، گلشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، امام حسین اور ان کے اعزہ کو اس نے شہید کروا ڈالا. ٹھیک ہے نا، ایک جو ہے نا یہ سیاہ کارنامہ، تاریخ سارے واقعات بھول جائے گی، یہ نہیں بھولے گی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اس نے مدینہ طیبہ کو، آقا کی مسجد نبوی جو ہے کہ وہ بھی حرمین ہے، کہ جیسے مکہ کا حرم ہے اسی طرح سے مدینہ بھی حرم ہے، اس حرم کو پامال کروایا. 3 دن وہاں پر اس کے اندر گھوڑے بندھے رہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے نا صحابہ کو، تابعین کو ان کی داڑھیوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچا جاتا رہا، اور وہاں اذانیں بند ہو گئیں، نمازیں بند ہو گئیں. اور تابعین صحابہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس میں سے اذان کی اور اقامت کی آواز کو سن کر ہم نماز کو پڑھا کرتے تھے. یعنی یہ عالم ہو گیا. اور پھر وہاں جو اس بدبخت نے کرایا اسے تو میں زبان پر بھی نہیں لا سکتا. دوسرا یہ، تیسرا اس نے کعبہ پر جب اٹیک کروایا، کعبہ کے اوپر سنگ باری کروائی، گولہ باری کروائی، کعبہ کا غلاف جل گیا، کعبہ کی چھت جل گئی، کعبہ پر وہ جو رکھے ہوئے سینگ تھے وہ جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے نا اسی کے دور کے اندر جلے ہیں. حالانکہ دیکھیں وہ کتنے عرصے سے وہاں پر چلے آ رہے تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلے آ رہے ہیں. سانحہ کربلا جب ہوا اس کے تھوڑے سے عرصے کے بعد اللہ نے اسے ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا کیا اور واصل جہنم ہو گیا. یعنی کل ملا کر اس کا جو پیریڈ بیان کیا گیا وہ 3.5 سال بیان کیا جاتا ہے اس کا دور حکومت. اور جب یہ 3 واقعات ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا ظاہر ہے کہ تکبر میں تھا، اکڑ میں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سارے سلسلے جو ہے نا اس کے غرور کے، تکبر کے توڑے. پھر ایسی موذی بیماریوں کے اندر یہ جو ہے نا مبتلا ہوا کہ دنیا کے لیے بھی یہ جو ہے نا ایک نمونہ عبرت بنا. پھر یہ مر گیا. اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا اس نے بیٹھتے ساتھ ہی اس نے کہا میں جو ہے نا اس تخت کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہتا، جو تخت جو ہے نا خاندان نبوت کے خون سے رنگا ہوا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کی یزید کی اولادوں میں سے آپ دیکھیں کہ جو ہے نا اس کے 5 بیٹیاں اور 15 بیٹے تھے. آج دیکھیں، ہاں یزید، آج دیکھیں دنیا کے اندر ان کا نام و نشان نہیں ہے. اور ادھر جس خاندان کو اس نے شہید کیا، امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو، آج دیکھیں پوری دنیا کے اندر سادات موجود ہیں، حسنی بھی، حسینی بھی. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جو اولاد آج پوری دنیا، یہ وہ برکت ہے اور یہ فضیلت اور یہ اہمیت ہے واقعہ کربلا کی کہ جنہیں انہوں نے ختم کرنا چاہا، جن کا نام مٹانا چاہا اور جن سے انہیں اپنے اقتدار کو خطرہ محسوس کر رہے تھے، آج دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے نا 57-58 ممالک میں ان کے نام پر جو ہے نا اقتدار موجود بھی ہے. لوگ ان کے نام لیوا ہیں، ان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. آج پورے محرم الحرام کے اندر دیکھیں پورے عالم اسلام کے اندر جو ہے نا امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو خراج تحسین اپنے اپنے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے. فیض صاحب تھوڑا سا آخر میں یہ بھی بتائیے گا، یہ جو شروع میں ہم ذکر کر رہے تھے سبیل کا، نظر و نیاز کا، اس کا فلسفہ، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر یہ سارے چیزیں جو ہے نا اصحال ثواب کا، اسلام بنیادی طور پر صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر آپ جب ہیں اس وقت نہ آپ دوسروں کی خیر خواہی کرتے ہیں. دین کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کے لیے بھی آپ دعائے مغفرت مانگیں. یعنی جنازہ سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے بھی، باقیوں کے لیے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. اس طرح نمازوں کے اندر ہم اپنے والدین کے لیے، باقیوں کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. اب یہ کیا ہوتا ہے، جو فوت ہو گئے ہیں ان تک ہم جو ہے نا کوئی چیز بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کا اجر جاتا ہے. اب وہ چیز نہیں جاتی، وہ کیا جاتی ہے؟ اجر. اسے ہم کہتے ہیں اصحال ثواب، یعنی جو نیک کام کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اب اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، باری تعالیٰ یہ جو میں نے اچھے کام کیے ہیں، یہ جو میں نے صدقہ کیا ہے، یہ جو خیرات کی ہے، یہ جو نیک اعمال کیے ہیں، نماز روزہ یا جو بھی چیزیں میں نے کی ہیں، درود شریف پڑھا ہے، یہ کچھ بھی کیا ہے، اس سب کا اجر اور ثواب جو ہے فلاں فلاں تک پہنچا دے. اسے ہم کہتے ہیں اصحال ثواب. اب اس کی اصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب ہے، انہوں نے کہا میری والدہ جو ہے نا وصال کر گئی ہیں، میں ان کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں، تو اب کیسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پانی کی کمی تھی. آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے نا پانی کا اہتمام، کنواں کھدوا دیں، لوگ پانی پئیں گے تو ان تک کیا جاتا رہے گا، اجر اور ثواب. اب اس نسبت سے یہ سبیلیں بھی لگائی جاتی ہیں اور یہاں اصحال ثواب بھی کیا جاتا ہے. یہ تو شرعی نقطۂ نظر سے قرآن اور حدیث سے یہ چیزیں ثابت ہیں. اب دوسرا زاویہ، محرم کے اندر اس کی کثرت کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ پھر وہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کے ساتھ نسبت، چونکہ ان کے خاندان پر کھانا اور پانی تنگ کر دیا گیا تھا، تو اب وہ جو ہے نا مسلمان وہ ایک کسک فیل کرتے ہیں. تو اب جو ہے نا وہ اصحال ثواب کی کثرت سارا سال چلتی رہتی ہے.
لیکن یہاں آ کر بالخصوص چونکہ زخم گویا تازہ ہو جاتے ہیں، جب یہ دن آتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو، اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان، اور آپ تنہائی میں بیٹھ کر ان کا تذکرہ پڑھیں تو صحیح۔ اب وہ ہستیاں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حسین و منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں، اتنی بڑی شخصیت، اور وہ جب شہید ہوتی ہے یوں لگتا ہے غم بالکل تازہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم جو ہے نا اپنی کسک کو ختم کرنے کے لیے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اور اپنے اپنے انداز کے ساتھ لوگ نکلتے ہیں۔ اب پیاسوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، غریبوں کو جو ہے نا کھانا کھلایا جا رہا ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ دراصل یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ تو میسیج ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس کام کے لیے اپنی جان دے دی ہے، ہمیں اس کے لیے پوری زندگی بتا دینی چاہیے، لوگوں کے کام آنا چاہیے، انہیں کھلانا، بھوکوں کو کھلانا چاہیے اور پیاسوں کو پلانا چاہیے۔ دراصل یہی اسلام کا بنیادی فلسفہ بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ افشوا السلام وتتموا الطعام، سلام کو پھیلا دو اور بھوکوں کو کھانا کھلا دو، یہ وہ فلسفہ ہے۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے میرے ساتھ جو ہے ممتاز اسکالر عالم دین پروفیسر وسیم فیض صاحب موجود تھے، جو کہ شہدائے کربلا کے حوالے سے جو بنیادی فلسفہ ہے وہ